پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، اگر میرے پرانے پروگرام آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، یاد کریں میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے یہ لوگ جو ہے عمران خان کی پارٹی کو کھڈے لین لگائیں گے، طاقتور لوگ جو ہے، اور کن لوگوں کے ذریعے انہوں نے ان کو کھڈے لین لگایا آپ سب کے علم میں ہے۔ تمام پی ڈی ایم کا جو ٹولہ تھا اس کو استعمال کیا گیا اور پھر وزارتیں دی گئی، اربوں روپے بھی دیے گئے، لوٹ مار ہوئی، خزانہ خالی تھا اور خالی ہو گیا، قرضہ لیا گیا۔ لیکن میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ اس کے بعد جب ان لوگوں کو یہ فارغ کر دیں گے تو جناب پھر ایک اور نیا ڈرامہ شروع ہوگا، اور وہ اب شروع ہو چکا ہے۔ جو پیپلز پارٹی ہے ان کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں، اربوں روپے مل رہے ہیں۔ لیکن جو خطرناک چیز جو آپ کو ابھی تک شاید سمجھ نہیں آئی وہ یہ تھی کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ انہوں نے ان کی ہتیا کر دی پی ٹی آئی کی اور اپنی آتم ہتیا کر لی۔ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان قریب شہباز شریف اور اس کی ٹیم کے جتنے لوگ تھے پی ڈی ایم کا ٹولہ، طاقتور لوگوں نے ان کو بھی کھڈے لین لگانے کا پروگرام بنا لیا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ان کو استعمال کیا گیا، اب ایک نگران وزیر اعظم لے کے آئے ہیں، یہ بھی استعمال کے بعد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقدمے میں اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ طریقہ واردات یہ ڈھونڈا گیا کہ انہی لوگوں کے ذریعے ایک دوسرے کے اوپر حملے کراؤ، ایک دوسرے کو گندہ کرو، مقدمات بناؤ، جیل میں ڈالو، عمران خان بھی جیل میں ہے، اور انہی لوگوں کو پھر ہم پکڑیں گے کہ آپ نے جو خزانہ خالی کیا، آپ کے گھروں میں پیسے پڑے وہ نکالو، کیونکہ پہلے انہوں نے کہا ہوگا کہ بینکوں میں نہ رکھنا، گھروں میں چھپا لو، اور یہ ایک مکمل طور پر پلاننگ تھی۔ اچھا، آپ کو پتا ہوگا کہ شہباز شریف نے ایسے ایسے بل پاس کروائے جس میں نیب کے بھی بل تھے، اپنے کیس معاف کروائے، اور اس وقت ایک کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں، آج اس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا۔ 16 تاریخ سے پہلے ہی اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا، کیونکہ 16 تاریخ کے بعد موجودہ چیف جسٹس جو ہے یہ بھی جا رہا ہے، کافی ٹائم اس نے بھی ضائع، قوم کا بھی کیا، اپنا بھی کیا، کافی حرام کھا لیا، مگر جو باہر بیٹھے ہوئے طاقتور لوگ ہیں جو رات کو عدالت بھی کھلوا سکتے ہیں، دن کو جو فیصلے آتے ہیں ان کے اوپر مٹی بھی ڈال سکتے ہیں، ان کو بوٹوں کے نیچے روند بھی سکتے ہیں، ان لوگوں نے یہ جو ڈرامہ شروع کیا تھا اس کی اب قسطیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ آج اس کی قسط پہلی آئی ہے کہ فیصلہ محفوظ کیا گیا، دوسری جو قسط ہوگی اس میں وہ تمام قوانین جو بنائے گئے تھے چینج مینج کر کے، جو ان سے بنوائے گئے تھے وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ جیسے ہی وہ قوانین ختم ہوں گے، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، مداری، حرامی، سب یہ جتنے بھی حرام کے پلے ہیں نا، یہ سب اس کے قانون جو پہلے والا تھا اس کے جگاڑ میں آ جائیں گے۔ نیب میں آپ سب کو پتا ہے کہ ایک ریٹائر فوجی صاحب ہے، وہ سربراہ ہے، چیف ہے، اب وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے ارد گرد گھیرا تانگ کرنا۔ ان کو اوپر سے آرڈر آیا ہوا ہے کہ جناب کس طرح آپ نے ان لوگوں کی منجی ٹھوکنی ہے، اور انہوں نے ان کی منجی ٹھوکنے کا مکمل پروگرام بنایا ہوا ہے۔ یہ لوگ کیوں ملک چھوڑ کے بھاگے تھے آپ کو پتا، تو آ کیوں نہیں رہے؟ نواز شریف 15 اکتوبر کو آئے گا، فلاں اکتوبر کو آئے گا، یہ کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں آپ کو اب سننے میں ملیں گی۔ مجھے کل کسی نے اخبار بھیجا، کوئی 23 سال پرانا تھا، کہ معاہدہ ہو گیا، نواز شریف واپس آ رہا ہے، 23 سال بعد بھی وہی سیاپا پڑا ہوا ہے۔ یہ جو لوگ چور حرام خور جن سے کام لیا کمپنی نے، اب ان کی کمبختی آنی، یہ پاکستان میں نہیں جائیں گے۔ اندازہ لگائیں کہ عمران خان نے پاکستان نہیں چھوڑا، کتنے مقدمات اس پر بن گئے، اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کے اوپر تشدد کی بھی اطلاع ہمارے پاس ہے۔
ذہنی ٹارچر بھی. اب یہ پھانسی نہیں دیتے، سائے موت نہیں دیتے، یہ آہستہ آہستہ بندے کو مارتے. اور وہ طریقہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. وکلا سڑکوں پہ آ چکے ہیں، وکلا جو ہے وہ کھل کر اب طاقتور لوگوں کے خلاف باتیں کر رہی ہے. وہ کہہ رہے جناب انہوں نے عدالتوں کو تماشا بنایا ہوا ہے، عدالتوں کا انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. تو جناب اب جو حالات آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کا جنازہ نکل چکا ہے، اور ان کو وہاں سے جو بھاگ گیا وہ سکندر، جو نہ بھاگا وہ اندر. یہ میں آپ کو بتا دوں، جس طرح عمران خان کو یہ آفر کرتے رہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ سکندر میں نے اس لیے نہیں کہا کہ ان کی نظر میں وہ سکندر ہی ہے کہ جان بچا کر بھاگ گیا، چاہے وہ 5 سال تک ٹھیک نہ ہو، چاہے وہ ساری زندگی ٹھیک نہ ہو، مرنے تک ٹھیک نہ ہو. یہ ایک بہت بڑی گیم ڈالی گئی ہے. اب نون لیگ کے جب لیڈرشپ باہر ہوگی، آپ دیکھیں کہ جب تک یہ گورنمنٹ میں تھے یہ پاکستان میں رہے. زرداری دبئی پہنچ گیا، دبئی سے پچھلے دنوں لندن میں تھا، شاید یہاں بھی ضلالت کوئی اس کے ساتھ پیش آئی. میرے پاس ویڈیو ہے، کوئی بندہ آوازیں لگا رہا تھا کہ آپ نے ملک کا بیڑا گرک کر کے یہاں پہ پکنک منانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے. مہنگے ہاسپٹلوں میں علاج ہو رہے ان کے، حرام خور 72 75 سال کے ہو گئے، مگر ان کو ہوتا بھی کچھ نہیں، کیونکہ ڈاکٹر اچھے علاج، اچھی خوراک اور موج مستی. تو جناب یہ اب کمپنی جو ہماری ہے اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو کسی کو نہیں چھوڑنا. جو تاجروں کے ساتھ میٹنگ کی ہے، تاجروں کے ذریعے بھی یہ پیغام دیا گیا کہ جس نے گیم ڈالی ہوئی ہے، مال ادھر کا ادھر کیا ہے، ظاہر کمیشن نہیں دی ہوگی نا کئیوں نے، ان کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک نہیں کریں گے. مکمل طور پر پورے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے کے کنٹرول کر کے جو سامنے وزیر اعظم آپ نے بٹھایا ہوا ہے وہ ویسے ہی میرا خیال ہے کہ پٹری سے اترا ہوا ہے. اس کا ویسے ہی دماغ جو ہے عجیب، اس میں عجیب و غریب باتیں. اچھا ان کو چاہیے ایسے کی ہوتے ہیں جو عجیب و غریب باتیں کریں، ان کو ایسے کے لوگ چاہیے جن کی فرقی کام نہ کر رہی ہو. میں نے تمام پروگراموں میں کہا کہ یہ ٹیشو پیپر ہے، استعمال کے بعد ان کو ڈسٹ بین کی بھی جگہ نہیں ملتی. لندن میں یہاں باہر نہیں جا سکتے، یہاں باہر جائیں گے تو پھر بھی ضلالت. پاکستان میں یہ رہ نہیں سکتے، دولت ان کے پاس ہے مگر ضلالت اور لعنتیں سوشل میڈیا کے ذریعے اتنی پڑ چکی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ کم ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس میں نام کمایا ہو. اور یہ جتنی ان پر لعنتیں پڑتی ہیں یہ سمجھتے کہ اس پر فخر محسوس کرتے. کسی بغیرت یا بشرم کے چہرے سے آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے پاکستانی قوم کو برباد کر دیا، پاکستان کے لوگوں کو برباد کر دیا، اور کوئی چہرے پہ شرم نہیں آئے. آج بھی چھپ چھپ کر یہ پارٹیاں کرتے ہیں، چھپ چھپ کر ججوں کو خریدتے ہیں، چھپ چھپ کر ججوں سے فیصلے لیتے ہیں. اب یہ چیف جسٹس فیصلہ دے جائے گا، اس کے بعد کوئی نیا ڈرامہ ان کے وکیل کھیلے گا، کیونکہ جو نیا حرام خور چیف جسٹس آ رہا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، کن لوگوں نے اسے تیار کیا ہوا ہے. اور ہو سکتا ہے صدر پاکستان پہ بھی بڑا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. اس طرح کی اطلاع ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں. پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ذہنی طور پہ تو پریشان ہیں. ہمیں بھی لکھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں، ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نجات دے. جناب ہماری تو خواہش ہے کہ پاکستان سے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے، کوئی ایسی خبر آئے کہ لوگوں کو ریلیف ملے، لوگ اچھی زندگی گزاریں. لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا مجھے، میں آپ کو صاف بتا دوں، کیونکہ دور دور تک ایسے حالات کوئی تبدیل ہوتے نظر نہیں آ رہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جس تکلیف سے لوگ اس وقت گزرے ہیں. اب مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ جی ریلیف مل گیا. کیا ریلیف ملا جی؟ وہ بل جمع کروا دے، جو جرمانہ پڑا وہ نہیں دینا پڑے گا آپ کو، اور جو بل آپ نے جلایا چلو وہی جمع کرا دو، یہ ریلیف مل رہا ہے. دیکھ لے، اندازہ لگائیں کہ کہاں لوگوں کو پہنچا دیا، لوگ کس تکلیف سے گزرے ہیں. میرا خیال ہے آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، وہاں پہ جا کر آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، کس طرح تشدد ہو رہا ہے. پولیس والے بھی تشدد، لوگ کہتے ہیں یہ جرنیلوں کی جا کے بجلی کاٹو، یہ ججوں کی بجلی کاٹو، ان حرام خوروں کی بجلی کاٹو جو بل نہیں دیتے، جو بڑے بڑے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا
وہ ربینہ خار جو تھی وزیر خارجہ، پتہ نہیں اس کا کتنے کروڑ کا بل آیا تھا، اس نے دیا ہی نہیں، اس نے کہا مٹی ڈالو۔ تو وہ ویسے لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے پروگرام میں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔